نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے آپ کی خدمت میں وصیت کے تعلق سے معلومات لے کر آئے ہیں، کیونکہ ہمارے سامعین حضرات میں سے ایک معزز نے وصیت سے متعلق رہنمائی طلب کی ہے۔ وصیت بھی ایک ٹرانسفر آف پراپرٹی کا حصہ ہے، بلکہ جیسے ہبہ ہوتا ہے ویسی وصیت ہوتی ہے۔ ہبہ زندگی میں بخشش دینے کا نام ہے، اور وصیت مرنے کے بعد صاحب ملکیت نے دوسرے کو دی ہوئی بخشش ہے۔ دونوں بھی بخشش کے طریقے ہیں، ایک زندگی میں دی جاتی ہے، ایک مرنے کے بعد دی جاتی ہے۔ اب وصیت اور ہبہ لگ بھگ دونوں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، لیکن اس میں کچھ معمولی سے فرق ہے۔ جناب والا، وصیت کے لیے بھی جو وصی ہوتا ہے، یعنی جو وصیت کرنے والا ہوتا ہے، وہ ساؤنڈ مائنڈ ہونا چاہیے، قرار کرنے کے قابل ہونا چاہیے، انشین یا نابالغ یا ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہنے والا ایسا شخص وصیت کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ایسے شخص نے دی ہوئی وصیت، کی ہوئی وصیت، یہ غیر قانونی ٹھہرائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے وصیت میں جو چیز دی جا رہی ہے وہ بھی جو ہے تو دینے والا اس کا پورا مکمل طور سے مالک ہونا چاہیے، اس کو وہ دینے کا اختیار ہونا چاہیے، اور جس طریقہ سے ہبہ نامے میں ایجاب و قبول اور قبضہ، یہ تین چیز ضروری ہوتی ہے، اسی طرح وصیت میں بھی ایجاب، قبول اور قبضہ ضروری ہوتا ہے۔ وصیت میں جو ہے انسان اپنی زندگی میں اور ہوش حواس میں وصیت کرتا ہے۔ مرنے سے پہلے وصیت کی جاتی ہے، لیکن بستر پر پڑا ہوا شخص جو موت اور زندگی سے کھیل رہا ہے، اس کی ہوئی وصیت قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ وصیت جو ہوتی ہے یہ وصی کی راضی مرضی سے، بغیر کسی دباؤ کے اور اپنی خود کی خوشی سے کی جاتی ہے۔ وصیت کے اندر جو ہے جو ملکیت دی جا رہی ہے، اس ملکیت میں کسی کے اگر حصے ہے، مرنے کے بعد حصے ہونے کے امکانات ہے، ایسی صورت میں ان لوگوں کی مرضی بھی جان لینا بہت ضروری ہے۔ وصیت مکمل ملکیت کی نہیں ہوتی، بلکہ 1/3 یعنی 1/3 حصہ وصیت کی جا سکتی ہے۔ پوری ملکیت کی اگر وصیت کی گئی تو وہ غیر قانونی ٹھہرائی جاتی ہے۔ وصیت اگر پوری ملکیت کی جا رہی اور اس میں جو وارث ممکنہ ہے، مرنے کے بعد، وصی کے مرنے کے بعد جو اس میں ان کے وارث ہوں گے، ان ورثاء کی مرضی اگر ہے کہ بھئی انہوں نے 1/3 سے زیادہ بھی وصیت کیے تو ہماری کوئی حرکت نہیں، کیونکہ وصیت جو ہے مرنے والے کی آخری خواہش ہوتی ہے، اور اس کی آخری خواہش کا خیال رکھنا اس کے ورثاء کا بھی کام ہوتا ہے۔ اس لیے بعض مرتبہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو ورثاء ہوتے ہیں وہ وصیت کم 1/3 سے زیادہ بھی اگر ہے تو اس کو منظوری دیتے ہیں۔ وہ بولتے ہیں ہمارے والد کی جو خواہش ہے وہ پوری ہونا چاہیے، وہ
کسی بھی درجے سے جو ہے ہمارے ملکیت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، ہم کو ملنے والے حصے سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اس لیے ان کی اگر مرضی 1/3 سے زیادہ دینے کی ہے تو ہماری اس کو رضامندی ہے. اگر اس طرح کی رضامندی ورثہ نے دی تو 1/3 سے زیادہ بھی، 1/3 سے زیادہ بھی، 1/3 حصے سے زیادہ بھی وصیت انسان کر سکتا ہے. وصیت کرنے کے بعد وہ ملکیت مرنے کے بعد ہی مزلہ کی ہوتی ہے. مزلہ جو ہوتا ہے وہ وصیت جس کے حق میں کی جا رہی اس کو کہتے ہیں. پھر وہ چاہے ورثہ میں سے ہو چاہے اجنبی ہو، اس کے قبضے میں وصیت کی ہوئی ملکیت انتقال کے بعد جاتی، اس سے پہلے نہیں جاتی. اور ہبہ میں جو ہے تو ہبہ دیتے کے ساتھ میں اس پہ قبضہ ہونا ضروری رہتا. قبضہ اگر نہیں کیے تو ہبہ نہیں ہوگا. لیکن یہاں پر جو ہے قبضہ ضروری نہیں ہے، قبضہ مرنے کے بعد ہی ہوتا ہے، مرنے سے پہلے کبھی نہیں ہوتا ہے وصیت میں. اسی طرح سے جو ہے تو وصیت جو ہوتی ہے اورل بھی ہوتی ہے، لکھ کے بھی ہوتی ہے. اس کے لیے گواہ کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ایمان پر مشتمل ہوتی ہے. ایمان اگر قائم ہے تو زبانی میں بھی کوئی کسی کی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی، اور عدالت میں جانے کی اور مقدمے میں لڑنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. اتنے پر بھی اگرچہ کبھی وصیت زبانی کی گئی تو جس کے حق میں وصیت کی گئی اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ثابت کر کے دکھائے کہ میرے حق میں یہ وصیت کی گئی تھی اور میں جو ہے ان کا انتقال ہو چکا، اس لیے جو ہے تو اس کے بعد میں اس کا حقدار ہے. اسی طرح سے اگرچہ کبھی کوئی ملکیت جو ہے تقسیم ہونے کی باقی ہے یا ابھی آنے کی باقی ہے، اس کی وصیت نہیں کی جاتی. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اگر کسی کو یہ کہہ دے کہ میرے مرنے کے بعد میری جو گریجویٹی کی رقم ملنے والی ہے، میری جو پروویڈنٹ فنڈ کی رقم ملنے والی ہے، اس رقم میں سے 1/3 رقم جو ہے غریبوں میں تقسیم کر دو. تو ایسی صورت میں ان کے جو ورثہ ہے وہ ورثہ کو چاہیے کہ وہ اسی خواہش کو پوری کرے، اور اسی خواہش کو پوری کرنے کے لیے وہ جو رقم ملے گی اس میں سے غریبوں کو تقسیم کر دینا چاہیے، یا وہ جس کے بھی نام سے وصیت کرے اس کو اتنی رقم دے دینا چاہیے. اگر ورثہ کی مرضی کے بغیر 1/3 سے زیادہ وصیت کی گئی تو وہ وصیت خارج ہو سکتی ہے، وہ عمل میں نہیں آئیں گی، کیونکہ وصیت دینے والے کو صرف 1/3 دینے کا ہی حق ہے. اس سے زیادہ اگر دینا ہے تو اس کے لیے ورثہ کی منظوری ضروری ہے. اسی طرح سے مرنے سے پہلے انسان اگر کبھی یہ کہہ دے کہ میرے بینک میں جو اکاؤنٹ ہے اس کے اندر جو رقم رکھی ہوئی ہے وہ رقم ملنے کے بعد فلاں فلاں کو میں نے وصیت کیا ہے، اس میں سے اس کو وہ رقم دے دی جائے. اب ایسی صورت میں ورثہ کو چاہیے کہ وہ جو رقم ملیں گی وہ رقم ملنے کے بعد اس میں سے 1/3 رقم وصیت کے مطابق اس کو دینا چاہیے، باقی آپس میں تقسیم کیجیے شریعت کے مطابق. اسی طرح سے اگرچہ کسی کے بینک اکاؤنٹ میں کسی کے بھی نام سے نامنیشن ہو، جس کے نام سے نامنیشن ہے اس کو وہ رقم نکالنے کا حق ہے. اب مرنے کے بعد نامنیشن والا جو نامنی ہوتا ہے وہ صرف منتظم ہوتا ہے، وہاں سے رقم نکالنے کا وہ حقدار ہے. چاہے وہ رقم نامنی کو ملے یا قانون وراثت کے مطابق اگر عدالت سے وارث سرٹیفکیٹ اگر کبھی حاصل کرے اور اس میں جو نکالنے کے لیے حقدار ہیں انہوں نے نکالے، یہ دونوں بھی صورتوں میں جو نکالنے کا جس کو اختیار دیا گیا وہ صرف منتظم ہوتا ہے. لیکن اس رقم کی تقسیم جو ہے صاحب ملکیت کے جو ورثہ ہے ان میں کی جاتی ہے وارث کے مطابق. وہ جس کے نام سے نامنیشن ہے اس کو پوری رقم مل جائیں گی ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس کی زندگی میں وہ رقم کا مالک تھا. اس کے مرنے کے بعد میں اس کی ملکیت ختم ہو چکی،
اب اس کے اندر جو ہے اس کے ورثہ مالک ہو چکے ہیں، اس لیے اس نے اس کی زندگی میں اس کو نامنیٹ کیا تھا، نامنیشن اس کے حق میں کیا تھا، لیکن مرنے کے بعد میں وہ نامنیشن ختم ہو چکا ہے شرعی قانون کے مطابق۔ اب اگرچہ اس کے نام سے نامنیشن بھی ہے تو وہ رقم تمام ورثہ میں تقسیم کی جائے گی، اور اگر اس رقم کے اوپر وصیت کی گئی تو وصیت اس رقم میں سے 1/3 رقم جو ہے وصیت میں جس کے نام سے وصیت کی گئی، جو موسی اعلیٰ ہے، جو موسی اعلیٰ ہے اس کے حق میں دی جائے گی۔ اس طرح سے جو ہے وصیت کا قانون ہے، اور شریعت میں بھی یہی قانون ہے اور عدالت میں بھی یہی قانون چلتا ہے۔ اس کے اندر کوئی تفریقہ نہیں، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں۔ اتنا کہتے ہوئے اگر کبھی وصیت کے تعلق سے مزید معلومات چاہیے تو آپ ہم سے رابطہ قائم کیجیے، اور کیوں تو یہ مضمون بہت بڑا ہے، لیکن آپ کو سمجھنے کے لیے جو موٹی موٹی چیزیں ہیں، جو ضروری چیزیں ہیں، وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، لیکن اس سے مزید اگر معلومات چاہیے تو آپ ہم سے ہمارے موبائل نمبر 9850779324 پر رابطہ قائم کریں، یا ہمارے اس ویڈیو کے کمنٹس باکس میں کمنٹس کر کے بھی بتلائے کہ بھئی ہمارے کو اس طرح سے معلومات چاہیے، تو ہم آپ کو وہ معلومات فراہم کریں گے۔ آپ کو اس کے اندر کی جو معلومات چاہیے وہ بولیے، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو دیں گے، اور اس طرح کی معلومات بار بار آپ کو ملے، بار بار آپ کو دیکھنے کو ملے، کیوں تو ہم روزانہ جو ہے تو ویڈیو ڈالتے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد میں آپ کو نہیں ملتے ویسے جب تک کہ آپ نہ دیکھیں، لیکن اگر آپ کو بغیر دیکھے کہ دیکھنا ہے تو آپ اس کے جو لال بٹن ہے اس کو دبا کر اس کو سبسکرائب کریں، اس کو سبسکرائب کر دیں گے آپ تو انشاءاللہ آپ کو خود بخود آ جائے گا۔ اسی طرح سے بیل آئیکن جو ہے وہ بھی دبانا ضروری ہے، وہ دبانے کے بعد ہی آپ کو جو تو ویڈیو ملتے رہیں گے، بغیر بولے کہ آپ کے پاس میں ویڈیو آ جایا کریں گے۔ اسی طرح سے جو ہے آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آیا، یہ معلومات اچھی لگی، تو آپ اس میں کمنٹس باکس میں آپ کے خیالات کا اظہار کیجئے، اور اسی طرح سے جو ہے تو کوئی اگر کبھی آپ کو اس کے اندر کچھ غلط سا نظر آتا ہے تو اس کا بھی آپ جو ہے خلاصہ کیجئے۔ اسی طرح سے جو ہے اس کے اندر اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اس کا فائدہ آپ کے ارد گرد آپ کے دوست احباب رشتہ دار ان سب کو مل سکے، اس لیے جو ہے تو اس کو شیئر کیجئے۔ خدا حافظ، والسلام۔